تھوڑا قریب قریب آ جائیں آپ سارے دوستوں سے میری گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں. اللہ جو ایک قدم آگے آئے ایک دفعہ مدینہ شریف جائے. میں بزرگوں کو تو نہیں کہوں گا کہ دیوار کا آسرا چھوڑ دیں. جو 2 قدم آگے آئے 2 دفعہ مدینہ شریف کی حاضری اس کی قسمت میں لکھی جائے. آمین کہہ دینا اونچی آواز سے. دعا بھی آپ کے لیے ہے. جو 3 قدم آگے آئے مہربانی فرمائے پیچھے سے ابھی آپ وہ میرے بھائی جو تشریف فرما تھوڑا آگے آگے آ جائیں. بڑی مہربانی ادھر سے بھی تھوڑا بڑھ جائیں آگے. آپ سے گزارش ہے. وہ دیوار کا آسرا لگا کر جوان بیٹھے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے بوڑھوں سے نہیں گزارش. بڑی مہربانی اگر آپ حضور کی محفل میں آئی گئے ہیں تو تھوڑا سا کہنا مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا مہربانی اور اسے رکھائیں بھائی. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کا چہرہ سلامت رہے. آپ کے قدم جو بڑھ رہے ہیں آگے یہ سلامت رہیں. اب ذرا درود شریف سناؤ بلند آواز سے. درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے. سید آل رسول سٹیج پہ تشریف فرما ہے. گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر گھٹنے میں نے گوڈے اینا تو ہاتھ چک کے ذرا اللہ و زبانہ سلامت رہن جنہ تے حضور دا درود آمدہ ہے. اور ایک اور تو اڑنا گل کری ہے مہربانی کرے ہو ذرا مان لے ہو. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کی زبانوں پہ حضور کا نام آ جاتا ہے. بڑی بات میں نے کی ہے. اب درود بھی بڑا ہونا چاہیے. ذرا سنائیے بآواز بلند الصلاۃ و سلام والا علی کا. پڑھیے بھائی پڑھیں ذرا اونچی آواز سے پڑھیں مہربانی پڑھ دیجیے. آپ کے درود پڑھنے سے محفل میں آپ کے درود پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے. آپ کے درود پڑھنے سے میرے آقا کریم راضی ہو جائیں گے. بلند آواز سے اب جب تک آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے آگے بڑھنے کو دل نہیں کرے گا. ذرا بلند آواز سے پڑھیے. صلاۃ و سلام عزیزان گرامی کے در سالانہ محفل نعت ہے اور کالرا کی عزیزان گرامی کے در سالانہ محفل نعت مبارک اور یہ وقت بڑا مبارک بڑا نور بدامہ ماحول ہے. اس لیے کہ سٹیج پہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں. اللہ سفید بالوں والوں کا بڑا حیا کرتا ہے. میں اپنے انداز کا نقیب ہوں. کاپی کرنا میری عادت نہیں ہے اور جو مجھے آتا ہے وہ سب احباب جانتے ہیں. عزیزان محترم محتشم ایک بات جو میں سوچ کے نہیں آیا یہاں پہ آیا تو سوچ رہا تھا. حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں مصر میں. یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں. انہوں نے دلائل الخیرات کے نام سے کتاب لکھی ہے جو صرف اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میں جو جملہ کہنے والا ہوں آپ جاگ کے سن رہے ہیں حالت بیداری میں ہیں. کیا آپ کی آنکھیں جاگ رہی ہیں کہ دل بھی جاگ رہے ہیں؟ وہ دلائل میں جملہ کہنے والا ہوں حضرت توجہ رکھیے گا. دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے وہ درود سے ہی شروع ہوتی ہے اور درود پہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہو نا مہربانی فرماؤ ذرا. یہ میرے دوست پیچھے بیٹھے ہیں. میں پھر کہتا ہوں اللہ یہ زبانیں سلامت رکھ جن پہ تیرا نغمہ آتا ہے. ذرا بلند آواز سے گونج آنی چاہیے محبت صاحب. دلائل الخیرات شریف اس کتاب کا نام ہے. وہ درود سے ہی شروع ہوتی ہے شاہ جی درود پہ ختم ہو جاتی ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں وہ کتاب وظائف کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وہ منازل کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی جمعے کو درود شریف شروع کیا اور جمعے کو ہی ختم ہو جاتا ہے. کالرا میں بسنے والوں بات بڑی خاص میں نے شروع کی ہے اس لیے کہ آپ بندے بڑے خاص ہیں. سٹیج سے لے کے آخری بندے تک اللہ جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں اس کے بدلے آپ کی حاضری حضوری کی کیفیت میں بدلے میں یہ دعا دیتا ہوں. ذرا میری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں. اگر آپ توجہ سے سنیں گے یہ میری بات میں سلام پیش کرتا گھر تک جاؤں گا بلکہ سلام عقیدت پیش کرتا جاؤں گا.
وہ کتاب درود سے ہی دنیا کی واحد کتاب ہے جو درود سے شروع ہوتی ہے اور درود پہ ختم ہو جاتی ہے۔ قاری محسن رضا قادری تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جب اس کتاب کا پیش لفظ پڑھا، جو کتاب مصنف لکھتا ہے، جو اس کے کتاب کھولے تو جو شروع والے ورق ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اس میں وہ اظہار اس بات کا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، لکھی کیوں؟ کہتے ہیں میں دور مصر میں سفر کر رہا تھا۔ اب محمد بن سلیمان الجزولی، آپ کو شاہ سلیمان الجزولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ بہت بڑے رب کے ولی ہوئے، توجہ میری طرف، بڑے ولی ہوئے۔ عزیزان گرامی کی طرف بہت بڑے عالم دین تھے، مصر کے بچہ بچہ آپ کو جانتا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں مصر میں سفر کر رہا تھا، بزرگوں سفر کر رہا تھا تو ایک مقام پہ پہنچا، گاؤں آ گیا، ایک چھوٹا سا ویلیج کہتے ہیں ہمیں انگلش میں سے، گاؤں آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے وضو کی حاجت محسوس کی، ایک مقام پہ پہنچا تو وہاں پہ کنواں تھا، ذریعہ کوئی نہیں تھا کہ پانی کیسے نکالوں اور وضو بناؤں، ڈول اور رسی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو میں نے محسوس کیا کوئی چیز ہونی چاہیے کہ میں پانی نکالوں اور اپنا وضو بنا لوں۔ عزیزان محترم، اب سب احباب نے میری طرف دیکھنا ہے۔ اب فرماتے ہیں اس کنویں کے ساتھ جڑواں ایک گھر تھا، اس گھر پہ، گھر کی چھت پہ ایک 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا بیٹے میں نے وضو کرنا ہے، پانی نکالنا ہے کنویں سے، مجھے کوئی چیز دو، ڈول یا رسی دو، میں پانی نکال کے وضو بنا لوں، اپنے وضو کی حاجت کو پورا کر لوں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بچی پوچھتی ہے، اب توجہ میری طرف، یہ جملے بڑے خاص میں کہہ رہا ہوں، وہ بچی پوچھتی ہے، کہتی ہے چچا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ آپ فرماتے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی میرا نام ہے۔ اب بچہ آپ کو جانتا ہے۔ وہ بچی مسکرائی اور بڑا فصیح جملہ ایک بولا، میں جملے کا مول چاہتا ہوں آپ کا بولنا، مہربانی فرمائیے گا ذرا۔ اس بچی نے بڑا فصیح جملہ قاری صاحب بولا، وہ بچی کہتی ہے محمد بن سلیمان جزولی ہوتے ہوئے بھی آپ کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے پانی نکالنے کے لیے؟ آپ نہیں سمجھے میری بات، میں سمجھا دیتا ہوں۔ ادھر سے سبحان اللہ نہیں آئی، اب پورے مجمع سے آئے گی، بلکہ یہ دور دیوار بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ وہ بچی کہتی ہے آپ کو ابھی بھی ضرورت ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر ڈول اور رسی کی ضرورت ہے پانی نکالنے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں شاید سمجھے، میری بات کو بچی سمجھ نہ سکی۔ اب پھر اسے کہتے ہیں، تھوڑی آواز بڑھ جائے تو مہربانی، آپ پھر اسے کہتے ہیں بیٹے تو میری بات نہیں سمجھی۔ عزیزان گرامی کے در توجہ فرمائیے گا، تو میری بات نہیں سمجھی، مجھے ڈول رسی کی ضرورت ہے پانی نکالنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے۔ وہ بچی اپنی گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر، آخری مدد تک توجہ فرمائیے گا، گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنا تھوک اس کنویں میں پھینکتی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا، تھوک پہلے پہنچا کہ پانی پہلے بار کنویں سے آیا، پانی پہلے بار آیا۔ گلا ذرا نہیں ٹھیک، اب اس کی آواز کو ذرا بڑھا دیں تھوڑا سا، ایکو ویکو ڈلے ولے سب کچھ کھولنے آج اس کا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ نہیں سکا شاہ جی کہ تھوک پہلے پہنچا کہ پانی کنویں سے پہلے بار آیا۔ آپ کی سبحان اللہ مجھ تک نہیں آئی، مہربانی فرمائیے گا ذرا۔ ہاں بچے ذرا خاموش رہے، بڑے آپ کی زبان سلام، میں سلام پیش کروں گا جو بآواز بلند کہے گا سبحان اللہ، مہربانی فرمائیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کہ تھوک پہلے پہنچا کہ پانی پہلے بار آیا۔ آپ فرماتے ہیں وضو تو مجھے بھول گیا شاہ جی، وضو بھول گیا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹے وضو تو اب میں بعد میں کروں گا، اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور بات میری ختم، قاری صاحب مائک پہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں وضو میں بھول گیا۔ میں نے کہا بیٹے یہ تجھے کمال کہاں سے حاصل ہوا، کمال کہاں سے تو نے لیا کہ تو نے تھوک پھینکا کنویں میں اور پانی باہر آ گیا؟ وہ بچی کہتی ہے محمد بن سلیمان الجزولی گھبراؤ مت، میں نے اپنے آقا پہ درود اتنا پڑھا ہے، اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود اتنا بڑا ہے، رب نے میری زبان کی گرہ کو کھول دیا ہے۔ جب کوئی عالم دین، کوئی ثنا خان، کوئی نقیب آپ سے گزارش کرتا ہے نا درود پڑھو، تو گھبرایا مت کرو۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تو بعد میں
وہ بزرگ آپ دیدہ تھے، مجھے سینے سے لگا کے کہتے، جملہ سننے والا ہے ان کا، سینے سے لگا کے شاہ جی کہتے ہیں میں رویا اس بات سے نہیں ہوں، اس بچی کی بات سن کے میں رو اس لیے رہا ہوں، اس بچی میں اتنا کمال ہے، اس کی ماں میں کتنا کمال ہوگا، اس کے والد میں کتنا کمال ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم بڑی بڑی محفل نعت کو سجاتے تو ہیں، مگر ہم اپنے قبلوں کو درست نہیں کرتے۔ اگر اس 7 سال کی بچی کی زبان کی گرہ کھل سکتی ہے، آپ بھی حضور کی امتی ہیں، اور جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، حضور جوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میری بارگاہ میں درود جتنا ہو سکتا ہے پڑھا کرو، کامیابی تمہارے قدم چومنے کو آ جائے گی۔ حضرات جی ہاں جادو جی، یہ دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے، اب ایک اور لطیف بات ہے، آج کی یہ محفل جتنی حسین ہے میں اتنی حسین بات شاہ جی کر رہا ہوں کہ دلائل الخیرات شریف جس کے گھر میں ہوگی اس کے گھر میں جادو رٹونا نہیں ہوگا، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس کتاب کو لائیں، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں۔ اور ایک اور بات ہے کہ گنبد حضرہ شریف ایک ایسا فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ درود پڑھتے ہیں نا، آئندہ سے آپ پڑھیں گے درود، میرا ایمان کہتا ہے، اس بات کو سننے کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اس کا کام یہ ہے، وہ آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، آپ کا نام بتاتا ہے۔ سبحان اللہ کم ہوگی نا، ہے آپ کے نام کی بات آئی ہے، اور نام بھی کسی ایم پی اے کو نہیں بتا رہا، کسی ایم این اے کو، کسی ملک کے صدر کو، وزیر کو نہیں بتا رہا، کائنات کے شہنشاہ کو بتا رہا ہے۔ آپ کا نام بتاتا ہے، آپ کے والد کا نام بتاتا ہے، تو درود پڑھا کریں۔ ایک بری گج کے درود تو سناؤ، قاری صاحب مائک تے آ جان دے، پڑھو ذرا، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ اصحابہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 13ویں سالانہ عظیم و شان بہترین خوبصورت محفل نعت آقا کا میلاد آپ کی اس خوبصورت حویلی جٹاں دی کالرہ کلام میں انعقاد پذیر ہے۔ زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا عبدالستار سیالوی ہیں، چشتی ہیں، کرم ہے مجھ پہ رب ذوالجلال کا، ادنا سا غلام ہوں پیر سیال کا۔ وہ تشریف فرما ہے، زیر نگرانی جناب محمد بھٹا قادری صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اور زیر سرپرستی فخر السادات سید سمیع الرحمن شاہ صاحب۔ عزیزان گرامی قدر، خصوصی ہماری یہ لائٹنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ دوست ہمارا محفلوں کو روشن کرتا ہے، اس کا سینہ بھی روشن ہے۔ چند ہی ساعتوں کے بعد وہ بھی تشریف لائیں گے، فدا حسین عظیمی صاحب۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے جیسے محفل آگے بڑھے گی تعارف آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ ملتمس فخر القراء نجم القراء قاری قرآن جناب محترم المقام قاری محسن رضا قادری صاحب سے کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ میں پھر دعا دیتا ہوں، جو محفل میں جتنا قریب ہو کر بیٹھے، قریب ہو کر، اب میں آپ کو کس کا واسطہ دوں کہ آپ مان جائیں، اب مجھے خود ہی بتا دیں۔ میں کہتا ہوں جتنا قریب ہو کر بیٹھے، دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوں، چلیں ان بزرگوں سے دعا کرا لیتے ہیں، پھر آپ ہنس کے تشریف لے آئیں گے آگے۔ جتنا قریب ہو کر بیٹھے، حشر والے دن اتنا حضور کے قریب ہو کر بیٹھ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کسے حضور کے قریب ہو کے بیٹھنے کا شوق ہے۔ بڑی خوبصورت میں نے بات کی ہے، تھوڑا آگے آ جاؤ بیٹے، آپ بڑھو آگے ذرا تھوڑا سا، مہربانی، بڑی مہربانی۔ سلام پیش کرتا ہوں جو آگے آ رہے ہو، بڑی مہربانی۔ سلام عقیدت وہ پیچھے بھی میرے بھائی آپ جتنا آگے آؤ گے اتنی جلدی رب کی رحمتوں میں آ جاؤ گے۔ مہربانی، جوان بزرگ نہیں، جوان آگے آ جائیں، مہربانی فرما دیں ذرا۔ بہت شکریہ، نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھ جو نعرے کے لیے بلند ہوتے ہیں، ہاتھ سلامت رکھ۔ جسے شرم آتی ہے نیچے رہنے دے، جسے شرم آتی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نعرے کے لیے وہ نیچے رہنے دے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر۔ جتنا بڑا دربار اتنی بڑی آواز، اللہ وہ سینہ آواز رکھ جس سینے سے زور لگا کر تیرے نام کے لیے آواز نکلتی ہے۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، بول آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي سبحان الله. على الكبر إسماعيل سبحان الله. سبحان الله. على الكبر إسماعيل الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. إن ربي لسميع الدعاء الله. سبحان الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين سبحان الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. خلق الإنسان علمه سبحان الله. الرحمن خلق الإنسان علمه الشمس
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة کیا کہنا ہے. اللہم زد سلامت رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. رب کے قرآن کو سن کے جس کے دل کو سکون میسر آیا ہے وہ کہے سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ ابا بڑی محبت سے سماعت فرما رہے تھے. حضرات ذی وقار، یہ ماڈل ہے ہمارے میلاد کمیٹی کوٹ نور شاہ کے دوستوں نے یہ ماڈل مدینہ منورہ شریف کا اور یہ کعبۃ اللہ شریف کا. حاجی صاحب ماشاءاللہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ ماڈل دیکھ